غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کو ہے، لیکن پسندیدہ بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنے اسرار ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت سید نور الدین نعمت اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ ایران کے شہر کرمان میں 4 ربیع الاول 1731 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فارسی میں لکھی اور اردو میں اس کتاب کا نام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی 850 سالہ پیشن گوئیاں۔ اس کتاب میں آپ کی بیان کی گئی پیشن گوئیاں حرف بہ حرف ثابت ہوئی ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستان سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے بارے میں آپ اپنے اشعار میں ایسے ذکر فرماتے ہیں: نام او نانک بود ارد جہاں بابے رجوع، گرم بازار فقیر بے کراں پیدا شد۔ ترجمہ: اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں، یہ بے اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور چرچا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں: ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں اس کی بڑی شہرت ہوگی، سکھ قوم اس کی مرید ہوگی اور وہ ان کے پیر کے طور پر نمایاں ہوگا۔ گرو نانک 1441 میں پیدا ہوئے اور 1538 میں ان کا انتقال ہوا۔ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی، یہ ظلم و بدعت 40 سال تک اس میں ظاہر ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ ظلم و دعوت چوں فضوں گردبر ہندوستانیاں، از نصارہ دین و مذہب راضیاں پیدا شد۔ جب اہل ہند ظلم اور عداوت کی زیادتی ہو جائے گی تو عیسائیوں کی طرف سے دین اور مذہب کو بہت نقصان پہنچے گا۔ ہندوستان کے انگریز وائسرائے لارڈ کرزن نے یہ پیشن گوئی اس وجہ سے قانوناً ممنوع قرار دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کی حکومت ہندوستان پر 100 سال تک قائم رہی۔ انگریزوں نے دین اسلام میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر مرزائیوں اور قادیانوں کا بیج بویا، جس سے دین اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور بہت سارے مسلمان گمراہ اور مرتد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں: واگزارن اندرا از خود مگر از مکر شاں، خلف اشار جاں گسل در مرد ماں پیدا شد۔ اگرچہ انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن اب مکر سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ دیں۔ قرینے قیاس ہے کہ یہ مسئلہ کشمیری ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: جب ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، انسان کا خون بے دریغ جاری ہو اور اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجرین کی شکل اختیار کر لیں، اور مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے پنجاب سندھ سرحد بلوچستان میں پناہ حاصل کریں، اس رنج اور مصیبت کے بعد ان کی بختاوری ظاہر ہوگی۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پاکستان 10 لاکھ شہیدوں کے خون سے بنا ہے۔ نعرہ اسلام بلند شد بستو وس ادوار چرخ بعد ازاں باردگری کہرشاں پیدا شد۔ اسلام کا نعرہ 23 سال 1947 تا 1970 تک بلند رہے گا، اس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر نازل ہوگا۔ تنگ باشد بر مسلمانان زمین ملک خویش نقبت او ادبار در تقدیرہ شاہ پیدا شد۔ مسلمانوں پر اپنے ملک کی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر میں ظاہر ہوگی۔ یہ قہر الہی پیش گوئی کے عین مطابق 1971 میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی اور قتل و غارت کے بعد سقوط مشرقی پاکستان کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں: ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ممالک سے ظاہر ہو۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کو آئے گا، ایران یعنی فارس والے اور ترکی عثمان والے بھی مددگار ثابت ہوں۔ کامیابی کے یہ تمام اسباب حج کے بعد ظاہر ہوں گے، جب مسلمانوں کو غیب سے مدد اور نصرت آن پہنچے گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مخلوق کو غالب کر دے گا اور مسلمان فاتحہ اور کامران ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرنے کا شوق کم ہو جائے گا، دلوں پر بوجھ ہوگا، سب مسلمان نماز سے غافل رہیں گے، لوگ شہوت کے قیدی ہوں گے، دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: ماہ محرم عید جو تیغ با مسلمان سازند مسلمان اندم اقدام جا رہانا۔ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش ظاہر ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا، اور اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ مدد آئے گی۔ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست بےحد اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار ہیں، نیز پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے عرب
عراب بھی آئیں گے، آگ والا سیلاب ہر طرف دوا ہوں۔ چترال نانگا پربت چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے، ترکی چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں، یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کریں گے، یہ چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان فاتح ہوں۔ اور فرماتے ہیں قابل خروج سازو ور قتل اہل کفار، کفار چپ و راست سازن بے بہانہ، اہل قابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے، کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرکت کی طرح لرزے گی، وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ باہر آئیں گے، عام و خاص سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں۔ اس کام میں سینکڑوں قسم کے غم کی زیادتی ہو۔ فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقوں کو حاصل کریں گے جو انہوں نے غازوانہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ اور ایک نہایت اہم شعر، رودے اٹک نہ سے بار از خون اہل کفار، پر میں شود با یک بار جریان جاریانہ، دریائے اٹک یعنی دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھرے گا۔ پنجاب شہر لاہور کشمیر ملک منصور، دواب شہر بجنور گیرند غالبانہ، پنجاب شہر لاہور ملک کشمیر نصرت شدہ دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کریں گے، اور خوبرو لڑکیاں مجاہدین مال غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لے لیں گے، اور اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے، مسلمانوں کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی، مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے فاتح ہوں گے، اور تمام ہندوؤں کی عملداری سے پاک ہو جائے، اور قیامت کے زلزلوں کی مثل ایک زلزلہ آئے گا، وہ زلزلہ ہندوستان اور سندھ میں قہر بن کر نمودار ہو، اور ہندوستان کی طرح مغرب میں تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، روس بھی چین کے قہر و غضب سے تباہ ہو جائے گا، اور انگلستان کا ایک نقطہ بھی باقی نہ رہے گا۔ اور اس کے بعد اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال ظاہر ہوگا، اس کے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے، اور اس کے آخر میں فرماتے ہیں خاموش باش نعمت اسرار حق کے مکن فاش، در سال کنتا کنزا باشد جنی بیانا، اے نعمت اللہ شاہ خاموش ہو جائے، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔